السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ کا 8th کلاس آپ کا سبق پہلا چل رہا ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس کی مکمل ریڈنگ کر لی تھی اور اس کے الفاظ معنی بھی میں نے آپ کو کرا لیے تھے۔ آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مشق میں آپ کے پاس سب سے پہلے جو کام آیا ہوا ہے وہ ہے مختصر جواب دیں۔ سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان کے مختصر جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ آپ جواب جانتے ہیں اس کا؟ جب کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، تو اسے ہجرت نبوی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کے پاس دوسرا سوال آ رہا ہے ہجرت نبوی کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جی، آپ اس کا جواب جانتے ہیں؟ جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ تیسرا سوال، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کی شخصیت مراد ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کے پاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ آپ اس کا جواب دیں گے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ آپ جانتے ہیں اس کا جواب۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا تھا۔ اگلا سوال جو کہ آخری سوال ہے، سراقہ بن جوشم کیسے طائف ہوا؟ جی، آپ اس کا جواب دیں گے، سراقہ بن جوشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کی نیت سے اور انعام کے لالچ میں ان کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور اس نے ہمت ہار دی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تو اسے امان نامہ لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ سوال جواب ہو گئے۔ ہمارے پاس مشق کا اگلا سوال آ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ متن کو مطلب جو ہم نے سارے سبق میں جو الفاظ جو پڑھا ہے ان میں سے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ الفاظ کو چھوڑ دیا گیا، آپ ان کی مدد سے ان خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ پہلا ہے، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے، نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، 13واں سال شروع ہوا۔ جی، حصہ ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں، امانتیں جمع تھیں۔ دال جوز ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں جناب امیر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جز میں ہے، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ کس سے ہو چکی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے قرارداد؟ جی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی راتیں غار میں گزاری تھی؟ 3، ٹھیک ہے؟
اگلا سوال کرتے ہیں مشق کا۔ مشق کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 3۔ درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی درست اور غلط کی نشاندہی غلط سے کریں۔ الف جو ہے دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ درست، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالعمان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ غلط، کہاں جانے کا حکم دیا تھا؟ مدینہ کی طرف۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ صحیح، سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی۔ غلط، مختلف رائیں پیش کی تھیں۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ درست، فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ درست، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا تھا۔ درست، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ غلط، حضرت اسما لے کے آتی تھی۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ درست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ درست، غلط درست کا سوال آپ کا مکمل ہوا۔ آپ کا اگلا سوال آ رہا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ مطلب کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں کالم ب میں ان سے تعلق رکھتے ہوئے الفاظ ہیں جو کہ آپ نے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے گا دارالعمان کس جگہ کو کہا گیا تھا؟ مدینہ کو۔ دیانت، دیانت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے امانت۔ قتل گاہ مطلب فرش گل تھا۔ حماتن، چشم انتظار، تلوار، جھنکاریں، یہ آپ نے سبق میں جو پڑھا تھا اس سے متعلقہ الفاظ کو ہم نے اس طرح سے آپس میں ملایا ہے۔ ہمارے پاس مشق کا اگلا سوال ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ جی بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ آپ جب کسی سبق کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں تو وہ کم سے کم 1.5 صفحے کا ہونا چاہیے۔ آپ اسے تیار کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل تراکیب الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ آیا ہے، دیکھیے گا حافظ عالم۔ حافظ عالم، ہے الف ہا، یہ خود اپنی ہاں کی آواز دے رہا ہے لیکن اگر ہم زبر لگا دیں گے تو بھی صحیح ہے۔ فے کے نیچے زیر، سوئیں کے نیچے زیر، عین زبر الف آ، عین آ اپنی آواز اپنا تلفظ ویسے خود واضح کر رہا ہے لیکن اگر ہم زبر لگا دیں گے تو بھی صحیح ہے۔ عالم، لام پہ زبر۔ وجود اقدس، واو پہ پیش، جیم پہ پیش، دال کے نیچے زیر، الف زبر کاف اک، دال زبر سین دس، ٹھیک ہے، جزم لگائی ہم نے سین پر۔ دارالارمان، دال زبر الف دا جو ہے خود اپنی دال کی آواز دے رہا ہے، اگر ہم زبر لگائیں اور نہ لگائیں دونوں طرح سے صحیح ہوگا۔ رے پہ پیش لگائیں، دارالامان، الف پہ زبر لگائیں، میم زبر ما خود اپنی آواز دے رہا ہے، اگر ہم زبر لگا بھی دیتے ہیں تو بھی صحیح ہے۔ نون پہ جزم لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قبائل، کاف پہ زبر لگائیں گے، بے زبر وا اپنی آواز خود دے رہا ہے لیکن اگر ہم جب زبر لگا دیتے ہیں تو بھی صحیح ہوتا ہے، حمزہ کے نیچے زیر آئے گا۔ قبائل، لام پہ جزم لگائیں یا نہ لگائیں تو بھی صحیح ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ محاصرہ ہے لفظ، میم پہ زبر لگائیں، ہا زبر الف ہا اپنا تلفظ واضح کر رہا ہے، زبر لگانے سے تب بھی صحیح ہوگا۔ سرا، محاصرہ، ٹھیک ہے، رے زبر اور ہے پہ جزم، محاصرہ، ٹھیک ہے۔ عین پہ زبر عداوت ہے ہمارے پاس لفظ، عین پہ زبر، دال زبر الف دا خود اپنی آواز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم زبر لگاتے ہیں تو بھی صحیح ہے۔ واو پہ زبر اور تے پہ جزم۔ بوسہ گاہ خلائق، اب دیکھیں بوسہ گاہ خلائق، یہاں پہ الفاظ و تراکیب ہم ان لفظوں کو کہتے ہیں، آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ حافظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، عالم کہتے ہیں دنیا کو، دو لفظوں کا جوڑ ہے۔ دو یا دو سے زیادہ لفظ جب آپس میں ملتے ہیں اور ایک معنی دیتے ہیں تو ان کو تراکیب کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تراکیب آئی ہوئی ہیں۔ اب بوسہ گاہ خلائق، اب دیکھیں 3 لفظوں کا ملاپ ہے آپس میں۔ بیوہ بو پہ اگر ہم زبر لگائیں تو بھی صحیح، نہیں لگائیں تو بھی صحیح ہوگا کیونکہ بیوہ بو اپنا خود جو ہے تلفظ واضح کر رہا ہے۔ بوسہ گاہ
ہے خلائق، قتل گاہ، کاف پہ زبر، تے پہ جزم، لام پہ جزم، قتل گاہ، گاف پہ زبر لگائیں یا نہ لگائیں تب بھی ہمارا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا. فرش گل ہے ہمارے پاس لفظ، فے پہ زبر لگائیں، رے پہ جزم لگائیں، شین کے نیچے زیر. فرش گل، گاف پہ پیش لگائیں، لام پہ جزم لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے پاس اعراب ہے. اعراب کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال آ رہا ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. جی بیٹا، دعوت حق، ہدف، معیوب، دلکش، خون بہا. آپ ان جو ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 8 مشق کا. واحد کے جمع اور جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں. ہدف، جی ہدف ہے ہمارے پاس پہلا لفظ ہدف، جمع ہوگا اہداف. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے جھنکاریں، اس کا واحد ہوگا جھنکار. تیسرا لفظ ہے رائیں، جمع تھا، واحد ہوگی اس کی رائے. چوتھا لفظ تھا ہمارے پاس زنجیر، اس کی جمع ہوگا زنجیریں. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس قبیلہ، اس کی جمع ہوگا قبائل. یہ ہمارے پاس واحد جمع ہو گئے. سوال نمبر 9 ہمارے پاس درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. جب ایک نثر یا عبارت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کی تشریح کس طرح سے کرتے ہیں، یہ آپ کو پچھلے ہوم ورک میں دے دیا گیا تھا، آپ کو سمجھا کر. ٹھیک ہے. سوال نمبر 10 ہے آپ کے پاس درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں. آپ کے پاس تراکیب، ابھی میں نے آپ کو تراکیب کے بارے میں بتایا کہ تراکیب کیا ہوتی ہیں. آپ کے پاس پہلی ترکیب آئیں آستانہ مبارک، جس کا معنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. ٹھیک ہے. بوسہ گاہ خلائق، مخلوق کے چومنے کی جگہ. فرش گل، پھولوں کا بستر. گراں بہا، قیمتی. ہمہ چشم انتظار، 3 لفظوں کا ملاپ ہے. شدت سے انتظار کرنے والی آنکھ. آج آپ کی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سبق کی مشق مکمل ہوئی. آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس کے الفاظ معنی کو اور اس کی مکمل مشق کو. آپ نے ہوم ورک کیا کرنا ہے، اس کی مشق کا سوال نمبر 6 درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. سوال نمبر 7 درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. اس سبق کی مشق کا سوال نمبر 6 اعراب لگائیں. سوال نمبر 7 الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو کہ آپ جمعے ہفتے کے دن 11 سے 1 بجے تک چیک کروائیں گے. آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھیے پلیز.